اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے پر سیاسی گرما گرمی، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے صدر عارف الوی کو نشانے پر رکھ لیا۔ رہنما مسلم لیگ نون اعظم نذیر طارق نے کہا، صدر نے آئین سے روگردانی کی، صدر کو وقت پر اجلاس بلوانا ہوتا ہے، آپ ملک کے صدر ہیں، سیاسی جماعت کے نہیں۔ شعری رحمان نے کہا، صدر کو جانے سے پہلے غیر آئینی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، قومی اسمبلی کا اجلاس مخصوص نشستوں کے فیصلے سے مشروط کرنا قابل افسوس ہے، صدر کے عمل سے ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا، وزارت اعلیٰ خدمت کا منصب ہے، نواز شریف کی روایات کو مریم نواز آگے بڑھائیں گی۔ شہباز شریف نے بطور خادم اعلیٰ مثال قائم کی، بیوروکریسی سمیت تمام طبقات مریم نواز کے تعاون کریں گے۔ پہلی ترجیح پاکستانی سیاست سے بد تہذیبی اور بدتمیزی کے کلچر کو ختم کرنا ہے۔ پنجاب پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن نے کہا، نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، صدر پاکستان اور سابق وزیر اعظم دونوں ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان اور اس کی عوام کو نقصان پہنچانے کا کسی کو حق نہیں، ملک کو غیر آئینی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی برداشت نہیں کرے گی۔ مریم نواز کا پنجاب کے عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ شروع کرنے کا اعلان، کہا صحت اولین ترجیحات میں شامل ہے، بنیادی صحت مراکز میں قابل ڈاکٹرز، ادویات، طبی آلات کی سہولیات کو یقینی بنائیں گے۔ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانا چاہتے ہیں، سرکاری اسپتالوں کے ایمرجنسی میں مفت ادویات اور دینے کا اعلان۔ چند ہفتوں میں پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا وعدہ، ہیپاٹائٹس، ٹی بی جیسے بیماریوں کی اسکریننگ شروع کرنے کا بھی اعلان۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، تحریک انصاف نے انکار کر دیا، مسلم لیگ نون کی حمایت کسی لالچ کے بغیر کر رہے ہیں، نون لیگ کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، قانون سازی میں بھی ساتھ دیں گے۔ پی ٹی آئی بتائے کیا خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی، آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کی پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات۔ سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر اور نگران وزیر صحت درمیان تلخ کلامی۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے کہا، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، بار بار مداخلت ہوتی رہی۔ مقبول باقر کی ڈاکٹر سعد نیاز کو بولنے سے روکنے کی کوشش، نگران وزیر اطلاعات احمد شاہ نے بیچ بچاؤ کرائے۔ اتحاد کونسل کو وفاق اور صوبوں میں مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، میرے دل میں نہ کوئی انتقام نہ ہی بدلے کا جذبہ ہے، کسی صورت تہذیب اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اپوزیشن کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، میں ووٹ دینے اور نہ دینے والوں کی وزیر اعلیٰ ہوں، میرا مقابلہ مخالفین سے نہیں اپنی جماعت کی کارکردگی کے ساتھ ہے، مخالفین نے مجھے ایسی ٹریننگ سے گزارا جس کا کوئی نیم البدل نہیں، قدرت کا نظام ہے، پہلے انسان کو مشکلات سے گزارتا ہے پھر عزت سے نوازتا ہے۔ ہندوستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 800 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 63,000 پوائنٹس سے اوپر، انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا، قیمت 279 روپے 30 پیسے ہو گئی، سونے کی فی تولہ قیمت میں 700 روپے کا اضافہ، قیمت 2,15,800 روپے ہو گئی۔ رہنما سنی اتحاد کونسل شہرام ترکئی نے کہا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے سے اسمبلی کورم پورا نہیں، ہماری بڑی تعداد میں مخصوص نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ شوکت یوسفزئی نے کہا، صدر مملکت پر دباؤ ڈال کر اسمبلی اجلاس بلانا غیر آئینی ہوگا، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینا آئین کی خلاف ورزی۔ کرپشن کیس میں فواد حسین چوہدری کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ محفوظ، احتساب عدالت کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گی۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں اسد عمر اور علی نواز اعوان بری، سیشن کورٹ اسلام آباد نے راجہ خرم نواز کو بھی کیس سے بری کر دیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر پر جیل حکام سے جواب طلب۔ پنجاب اسمبلی آمد سے پہلے مریم نواز کی ذاتی عمرہ میں آبائی قبرستان آمد، دادا دادی والدہ کی قبروں پر حاضری دی، قرآن خوانی کی، پھول بھی رکھے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں 7ویں پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کی افتتاحی تقریب، فوجی مبصرین سمیت 20 دوست ممالک کی شرکت، امریکہ، چین، سعودی عرب، جاپان، ترکی سمیت دیگر ممالک شامل۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ نے مشق کا آغاز کیا، آئی ایس پی آر کے مطابق مقصد فوج سے تعاون بڑھانا۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں شہریوں کا تشدد، 2 مبینہ ڈاکو ہلاک، سوراب گھوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم شروع،
3 करोड़ 80 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। नवाज शरीफ उर्स के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन आज फैसलाबाद से रवाना होगी, दूसरी कल लाहौर से चलेगी। कहरोड पक्का की नशिस्त N 154 में आज दोबारा गिनती होगी। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून 1,34,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांझू दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार की तरफ से इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ियारत में 5 इंच तक बर्फ पड़ गई। सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा। चमन, कान, मेहतरजई और बोलान में बर्फ के गाले उतर आए। यखबस्ता और तूफानी हवाओं के डेरे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमत और शवाल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मरी, शांगला, वादी तीरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। मरी, गलियात, नारान, काकान, दीर, स्वात में आज मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान।